آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو کا سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے، اور اس میں سے ایک بحث جو کہ فرائض منتظرین کے نام سے کتابوں میں لکھا گیا ہے، یعنی منتظرین کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو انتظار کرنے والے لوگ ہیں، ان کی کچھ ایسی ذمہ داریاں جو غیبت کبریٰ کے دور میں ان کو انجام دینے چاہیے، اور ان میں سے ایک استغاثہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ ظاہر ہے کہ وقت کے امام ہے تو اپنے امام سے استغاثہ کرنا، مخصوصاً اپنے مشکل اوقات میں، یعنی انسان کے اوپر ہر قسم کے مشکلات آتے ہیں، اور مشکلات میں ظاہر ہے پریشانیاں ہوتی ہے، دوسری ساری چیزیں ہوتی ہے، تو انسان کو ان مشکلات میں مخصوصاً اپنے وقت کے امام کے ساتھ استغاثہ کرنا چاہیے۔ اور صاحب مکیال المکارم وہ بھی اس نقطے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بہت عجیب واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں جو کہ یقیناً لمحہ فکریہ ہے۔ اولاً تو یہ ہے کہ ہم جو چیزیں لیتے ہیں وہ اپنے معصومین علیہ السلام سے لیتے ہیں۔ استغاثہ ہمیں اپنے معصومین علیہ السلام کی سیرت میں ملا ہے، تو اس میں جو انہوں نے جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ کچھ روایات میں ایسا موجود ہے، اللہ اکبر، لمحہ فکریہ ہے، کہ جب حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا جو ظالمین نے وہ ظلم کر دیا، میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن ظلم کی انتہا جو ہے، جو کہ علماء کے بقول کے کربلا سے بھی بڑا واقعہ وہ تھا جب حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت ہوئی اور ان کے گھر پہ لوگ اکٹھا ہوئے اور انہوں نے دروازہ گرایا، تو بی بی نے فرمایا یبن الحسن صلوات اللہ علیہ، فرمایا کہ اے حسن عسکری کے بیٹے آپ کہاں ہیں؟ یعنی یہ سیرت جو ہے سیرت حضرت سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ ہے، جو کہ اس استغاثے سے صاحب مکیال اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور روایت کے ساتھ اس کو ذکر کرتے ہیں۔ استغاثہ ہر اس کام کے لیے کیا جا سکتا ہے کہ جو انسان اس مشکلات میں پھنس چکا ہے، ہر قسم کا کام ہے۔ امام کی قدرت جو ہے، ولایت کا معنی یہی ہوتا ہے کہ ان کے پاس قدرت ہوتی ہے، تو قدرت امام کے پاس ہے، تو ہم ہر قسم کے اپنے مشکل چیزوں کے لیے امام زمانہ علیہ السلام سے استغاثہ کر سکتے ہیں، بالخصوص ایسے مواقع جو کہ انسان کوئی کسی کا یار و مددگار نہیں ہوتا، کوئی کسی کے لیے کچھ کر نہیں سکتا، انسان تک و تنہا رہ جائے، کچھ نہیں ہوتا، اس وقت انسان کو اپنے وقت کے امام کے ساتھ استغاثہ کرنا چاہیے اور اپنے مشکلات امام زمانہ علیہ السلام کے حضور رکھ دینے چاہیے۔ یہ میرے مشکلات ہیں مولا، آپ کی مرضی ہے، اس کو جس طریقے سے بھی آپ حل کر دیں، یہ چیزیں ضروری ہوتی ہے۔ البتہ ایک چیز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، ہم بارہا کہتے رہتے ہیں وہ چیزیں نہیں ہوتی، تو بعض لوگ پھر وہی گمراہانہ جملے جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں، گمراہ ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ یا مولا مثلاً آپ اس قسم کی یہ مشکلات تو میرے حل نہیں ہو رہے، تو آخر کار ہم کیا کریں، اور پھر جا کے لڑائی جھگڑے شروع کر دیتے ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، جس سے بھی وہ متوسل ہوتے ہیں، مخصوصاً امام زمانہ علیہ السلام یا دوسرے معصومین سے۔ تو یہ چیزیں نہیں کرنی چاہیے، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ آپ کسی چیز کو بہتر سمجھتے ہوں گے، لیکن روایات میں یہ ہے کہ مومن کی بعض دفعہ دعا اس وجہ سے قبول نہیں ہوتی کہ وہ چیز اس کے حق میں بہتر نہیں ہوتی، وہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ ایسے بہت سارے واقعات ہمارے پاس موجود ہے جس سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام یا کوئی بھی معصوم
ان کے ساتھ جب آپ ان سے متوسل ہوتے ہیں اور اپنے مشکلات پیش کرتے ہیں تو اس ٹائم جو ہے ان کی بعض مومنین کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو انہیں یہ ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ آپ وہ کیونکہ اللہ کی کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو مومن کے لیے بہتر ہوتی ہے، وہ اس مشکل میں ہوتا ہے، اگر وہ اچھائی یا وہ خواہش جو اس کی پوری ہو جائے اور وہ اس طرف چلا جائے تو وہ اس کے لیے بدتر ہو جاتے ہیں، بدترین ہو جاتے ہیں، مشکلات پیش آ جاتے ہیں۔ تو بہت سارے ایسے واقعات ہمارے پاس موجود ہیں جو کہ انسان اس کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتا ہے کہ ہماری دعائیں بسا اوقات کیوں قبول نہیں ہوتی۔ وقت کے امام ہے، ان کو ہمارا عقیدہ ہے، ان کو غیب کا علم ہے، اہل بیت کو غیب کا علم ہے۔ اور ایک نقطے کی طرف میں مزید بھی اشارہ کرتا جاؤں، حالیہ میں کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں جس کی وجہ سے کافی وہ ایک صاحب تھے، انہوں نے بہرحال جو گفتگو کی ہے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے عنوان سے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ اگر حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے پاس تقوی نہ ہوتا تو نعوذ باللہ، وہ جملہ اس نے بڑا قبیح جملہ کہہ دیا ہے، بعض مثالی بھی بڑی عجیب ہوتی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تقوی نہ ہوتا تو یہ جو مقام ہے، حتیٰ انہوں نے تو گستاخی کر دی ہے، جنت والی بات کر دی ہے کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، انہوں نے کہہ دیا ہے وہ تو جنت میں بھی نہیں جا سکتے، یعنی حضرت امیر علیہ السلام اور ان کے اولاد۔ تو یہ اس چیزیں جو ہوتی ہے یہ درست نہیں ہوتی، وہ خدا کے اپنے ہی کچھ چیزیں ہوتی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے، نہ یہ کہ ان کو تقوی کی وجہ سے ہے۔ انشاءاللہ گفتگو کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا بریک یہاں پہ لیتے ہیں۔ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ تو وہ نقطے کی طرف جو میں اشارہ کر رہا تھا، جو اہل بیت کے اختیارات ہے یہ کوئی تقوی کی بنیاد پہ نہیں ہے۔ تقوی تو ہم لوگوں کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے تقوی کرے گا تو درجات اوپر جاتے رہیں گے۔ تو یہ اہل بیت کے لیے اس قسم کے گستاخانہ کلمات کا ادا کرنا اور اس کے لیے کہنا کہ اگر یہ تقوی نہ کرتے تو نعوذ باللہ جو قسیم النار والجنہ ہے وہ جنت میں ہی نہیں جا سکتا، تو یہ جہل کی انتہا ہے، یہ ایک
دشمنی ہے اہل بیت سے، تو بہرحال یہ ہمارے اعتقادات کچھ بہتر ہونے چاہیے۔ آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا سید اکبر علی زیدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ انشاءاللہ العزیز ان سے گفتگو کرتے ہیں اور بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ۔ مولا آپ الحمدللہ، دعائیں ہیں آپ کی۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ مصروفیات کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ شکر گزار۔ جی قبلہ، جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے پروگرام کا سلسلہ جو ہے وہ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے ہے اور انہی پر ہی گفتگو کی جا رہی ہے، تو پہلا سوال میں معرفت کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا جاؤں کہ معرفت سے کیا مراد ہے، اس پر اگر آپ وضاحت فرمائیں۔ عزیز من، جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے کہ معرفت سے کیا مراد ہے، جی، جس طرح اولاد پر اپنے ماں باپ کی معرفت، صحیح، ان کی شناخت اور ان کی پہچان لازمی اور ضروری ہوتی ہے، صحیح، اسی طرح ہر موجود کو اپنے خالق کی شناخت اور معرفت بہت ضروری ہے۔ صحیح، ساری کائنات خدا کو پہچانتی ہے، جی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں لہو اسلم من فی السماوات والارض، صرف ایک انسان ہے جو خدا کو بھلاتا ہے، ورنہ ساری کائنات خدا کو پہچانتی ہے۔ جی برادر عزیز، جی اگلا سوال آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ کیا امام الوقت کی معرفت ضروری ہے، اس پر اگر آپ روشنی فرمائیں۔ یقیناً بہت ضروری ہے۔ جی، آپ نے مفاتیح میں پڑھا ہوگا، جی، اللہم عرفنی نفسک ان لم تعرفنی نفسک سبحان لم اللہ، اعرف رسولک۔ بے شک، اگر انسان خدا کو نہیں پہچانے گا تو نبی کو نہیں پہچانے گا، اور جب نبی کو نہیں پہچانے گا تو امام کو بھی نہیں پہچانے گا۔ امام کی معرفت اسی لیے ضروری ہے کیونکہ امام کائنات کی ضرورتوں کو اللہ کے حکم سے پوری کرتا ہے، بے شک، جس کی طرف قرآن میں تنزل الملائکۃ والروح کے ذریعے سے اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ سبحان اللہ، اس لیے ہر انسان کے لیے معرفت بہت ضروری ہے۔ بے شک، بے شک۔ جی قبلہ، اگلا سوال آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہم اپنے معرفت، یعنی ایک مومن ہے جو کہ معرفت اس کی ہو چکی ہے، تو وہ کیسے اپنے معرفت کو بڑھا سکتا ہے اور اس میں اضافہ کرا سکتا ہے، اس پر اگر آپ وضاحت کریں۔ بالکل، جہاں تک ہمارے علم ناقص میں ہے میں ضرور بیان کروں گا۔ برادر عزیز دیکھیں، اس میں دو قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ صحیح، کچھ وہ ہیں جو دلیل عقلی کے ذریعے، مثلا شہید، یہ وہ افراد ہیں جو خود دلیل قائم کر کے خدا کو پہچانتے ہیں۔ اب رہا ہمارا مسئلہ، ہم جیسے انسان جی، ایسے جو ہے پہچانے، صحیح، معاف کیجیے گا، اور ہم جیسے انسان جو ہے، ہم لوگوں کو چاہیے کہ خدا کو پہچاننے کے لیے وہ چھوٹے چھوٹے معجزات جو اہل بیت علیہ السلام نے، مثلا وہ ایک مشہور واقعہ ہے، امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا تو حضرت نے جواب میں فرمایا، جیسے زمین پر چلنے والوں کے نشان ہوتے ہیں، اگر انسان کے پیروں کے نشان ہیں تو وہاں سے احساس ہوتا ہے، انسان کے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں انسان کا گزر ہوا ہے۔ اگر کسی ہاتھی کے پیر کے نشان ہیں تو اس کو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ادھر سے ہاتھی کا گزر ہوا ہے۔ یا اے ٹو زیڈ کسی بھی انسان کا یا حیوان کا گزر ہوتا ہے، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس راستے سے
کون گزرا ہے یا گزرنے والے کے نشان ہے. انسان کے پیر کیسے انسان کے ہیں. اسی طرح عزیز من، اسی طرح یہ کائنات ہے. ہر شے کو دیکھ کر پتہ چلتا ہے کہ اس کا بھی بنانے والا کوئی ہے، جس نے اسے بنایا ہے، جس نے اسے قائم کیا ہے. بے شک بے شک. جی قبلہ، اگلا سوال چونکہ وقت ہمارے پاس زیادہ ہے. اولاً یہ ہے کہ ہمارا ظاہر ہے کہ مذہب شیعہ کا ایک عقیدہ جو ہے عقیدہ امامت ہے، تو امامت پہ ہمارا عقیدہ بھی ہے اور اس پہ ظاہر ہے کہ ہمارے دین کی اساس بھی ہے. تو آپ اگر عقیدہ امامت پر کچھ وضاحت کریں. برادر عزیز، اگر عقیدے کے اوپر جائیں گے جی تو معاف کیجئے گا ہمارے ناظرین کو اگر برا نہ لگے. جی بسم اللہ. اور میں جو ہمارا اپنا نظریہ ہے یا جو مثلا ممکن ہے اور بھی علماء کا نظریہ ہو، لفظ عقیدہ جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں لفظ عقیدے کا وجود ہی نہیں ہے. صحیح. ٹھیک ہے جی. تو اس کی وجہ میں بتاتا ہوں، میں دلیل دیتا ہوں. صحیح صحیح. پورا کے پورا اسلام نربھر ہے، پورا اسلام جو ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے. صحیح. کوئی بھی چیز اسلام کی ایسی نہیں ہے جو حقیقت پر مبنی نہ ہو. آپ نے امامت کے بارے میں بتایا، نبوت کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، کسی بھی سلسلے سے اگر دیکھا جائے تو ہر چیز حقیقت ہے. بے شک. امام 12 ہے، آپ نے کہا جی ہاں 12 ہے. جی. ہم نے آپ سے پوچھا یہ آپ کا عقیدہ ہے یا حقیقت ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ عقیدہ ہے. حقیقت ہے. یہ عقیدہ نہیں، حقیقت ہے. بے شک. کیونکہ عقیدہ جو ہے وہ دلیل کا محتاج ہوتا ہے. بے شک. اور حقیقت جو ہے وہ دلیل کی محتاج نہیں ہوتی ہے. حقیقت ہے. بے شک بے شک. لیکن زمن آپ نے سوال کیا اس آیت کے، میں آپ کو وضاحت فرما دوں امامت کے بارے میں. جیسا کہ آپ نے مجھے آیت بھی دی تھی، یوم ندعو کل اناس بامامہم. اس آیت کے اندر پروردگار عالم نے انسان کی اس زندگی کا تذکرہ کیا ہے جو مرنے کے بعد شروع ہوتی ہے. صحیح. اس لیے آپ دیکھیے، ہم جب کسی مرنے والے کو لے جاتے ہیں قبر تک، اور لے جانے کے بعد قبر میں اسے رکھتے ہیں، صحیح، تو تلقین شروع کرتے ہیں. تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اسمع افہم. سن تو سمجھ تو. اسمع افہم. اس کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں وہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا امام کون ہے، یہ تمام چیزیں بہرحال ہے. تو امام سے مراد وہ ذات جو ہمیں برزخ سے محشر تک کے مسائل کو، مشکلوں کو برطرف کرے، اس کو کہتے ہیں امام معصوم. جبکہ قرآن نے اشارتاً فرما دیا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم. صحیح. جی محترم. جی قبلہ، چونکہ وقت ہے، اگر اجازت ہے تو اسی اعتبار سے کچھ اور سوالات بھی آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں. امت کا جو امت کی جو اصل اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف جو ہے وہ عقیدہ ہے جس کو آپ یہ کہے کہ عین ہی حقیقت ہے جیسے آپ نے فرمایا، ایک طرف جو ہے وہ امامت ہے، اور امت کے دوسرے لوگوں نے خلافت کو انہوں نے ترجیح دی ہوئی اور وہ خلافت کی طرف ہے. تو یہ امامت اور خلافت میں اگر کیا فرق ہے، اس کو بھی اگر ناظرین کے لیے آپ وضاحت فرمائیں. برادران عزیز، دیکھیں خلافت جی اور امامت، صحیح، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے، خلافت بھی ائمہ کو ملی ہے. جی بے شک. کیونکہ پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں جب آخری حج کیا تھا تو غدیر خم میں کیا ارشاد فرمایا تھا؟ من کنت مولا فہذا علی مولا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. بے شک. جس کا میں حاکم ہوں اس کے علی حاکم ہے. جی. جس کا میں خلیفہ ہوں اس کے علی خلیفہ ہے. بے شک. ٹھیک ہے جی. اور اس کے بعد ظاہر سی بات ہے، نسل بعد نسل،
مولا کائنات کے بعد جو ہے خلافت امام حسن کے پاس آئی ہے۔ امامت اور خلافت آپ جو بھی کہیں، بہرحال امامت سے خلافت الگ نہیں ہے۔ جی بے شک۔ خلیفہ دیکھیں، دنیا والوں کی خلافت میں جی اور خدا کی خلافت میں بہت بڑا فرق ہے۔ صحیح۔ دنیا والوں نے جس خلافت کو شمار کیا وہ خلافت الگ ہے، جی لیکن ہم جس خلافت کو مانتے ہیں وہ خلافت وہ ہے جسے پیغمبر اسلام نے جیسی خلافت کی، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے جیسی خلافت کی، بے شک۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کی، اور اس کے بعد دیگر امام ہیں، اور ان کا سلسلہ ہمارے آخری امام امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تک چل رہا ہے۔ بے شک۔ جی جی ایک سوال قبلہ، آخری سوال آپ کے خدمت میں پیش کروں اور پھر آپ کے زحمات تمام۔ دور حاضر میں مومنین کی کیا ذمہ داری ہے؟ چونکہ ظاہر ہے دور جو ہے وہ دور غیبت کبریٰ ہے، تو اس میں مومنین کی کیا ذمہ داری ہے، اس پر اگر آپ وضاحت کریں۔ دیکھیے، مومنین کی ذمہ داری میں آپ کو بتا دوں، جی آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام، جس کو اسلام کہتے ہیں، جسے دین کہتے ہیں، ہر کوئی یہ سمجھنے لگا ہے کہ بس یہ مولوی کی ذمہ داری ہے۔ جی بالکل صحیح۔ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ بس مولوی کی ذمہ داری ہے، امر بالمعروف اور نہی از منکر مولوی کرے، اچھائی مولوی بتائے، برائیوں سے مولوی روکے۔ انسان، جبکہ یہ ہر فرد پر لازم ہے۔ بے شک ہے۔ جو بھی شیعہ حیدر کرار ہیں، جو بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جو بھی اس مسلک سے جڑے ہوئے ہیں، ان سب پر امر بالمعروف بھی واجب ہے، اور امر بالمعروف کے بعد نہی از منکر بھی۔ صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے کہ ان پر ہی ذمہ داری ساری ڈال دی گئی کہ اب یہی سب کریں گے۔ جی بے شک۔ ہر انسان کو ضروری ہے کہ جو ہے انسان کو اچھائی کا راستہ بتائے، اسے برائی سے روکے۔ بے شک بے شک۔ آخر میں اگر قبلہ مومنین کے لیے کوئی پیغام ہے، امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے انشاءاللہ سماعت کر رہے ہیں، امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے، اہل بیت کے عنوان سے کوئی پیغام ہے تو بسم اللہ کیجیے۔ مومنین کے لیے میں بصد ادب یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے بچے، بزرگوں کی تو بات خیر الگ کی ہے، ہمارے بچے جو مومنین ہیں وہ اپنے بچوں کو ایجوکیٹڈ بنائیں، صحیح بہترین تعلیم دیں۔ اس سے بڑی اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ آپ کے بچے ایجوکیٹڈ ہوں گے تو عزت بھی ہمیں ملے گی، شہرت بھی ہمیں ملے گی، دنیا کی تمام وہ چیزیں ہمارے ہاتھ میں ہوں گی جو ہونا چاہیے۔ تو یہ مومنین سے گزارش ہماری ہے کہ اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیں، ان کی اچھی تربیت کریں، اچھی طریقے سے جو ہے ان کو جو ہے پڑھائے لکھائے اور ایک اچھا انسان بنائے۔ بے شک اہل بیت کا چاہنے والا، جس کو دیکھنے کے بعد وہی ہے کہ جیسا کہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے جو ہے وہ ہمارے لیے باعث زینت بنے، باعث ذلت نہ بنے۔ بے شک بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے آپ کے نہایت ممنون اور مشکور ہے کہ آپ آئے اور نہایت ہی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ کربلا مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزیارہ اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں۔ جی بہتر التماس دعا۔ آپ ایسے مقام پر ہیں کہ جہاں ابھی تک ہم نہیں پہنچے ہیں، پروردگار عالم ہمیں اس مقام تک پہنچائے۔ الہی آمین۔ اور خصوصی آپ سے دعا کی گزارش ہے، کیونکہ ہم نے آپ کے پروگرام میں شرکت کی، مگر چونکہ ہمیں کافی بیماریاں ہیں اور ہم کافی پریشان ہیں، خدا سے دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ مولا کے دربار میں آپ جائیں اور ہمارے لیے شفا کے لیے دعا کریں کہ پروردگار عالم ہمیں جو ہے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں شفا عنایت فرما دے، تاکہ جس طریقے سے ہم زندگی گزار رہے تھے
کام کر رہے تھے اسی طریقے سے دوبارہ ہم جو ہے اپنی زندگی گزارے انشاءاللہ الہ امین. حتماً آپ کی طرف سے دعا گو ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے اور انشاءاللہ جلد از جلد آپ کو کربلا مقدسہ میں امام طلب فرمائے. الہی آمین، الہی آمین، الہی آمین. التماس دعا، فی امان اللہ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ حجت الاسلام المسلمین عالی جناب مولانا اکبر علی زیدی صاحب. اکبر علی زیدی صاحب مریض ہے، لیکن یہ ہے کہ مومن ایک دفعہ جو کربلا کا نام سن لے تو وہ رہ ہی نہیں سکتا کہ تشریف نہ لائیں. تو یہ بین الحرمین، یہ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، اس میں بین الحرمین ہم حضرت سید الشہداء علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت ولی عصر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے عنوان سے گفتگو کرتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اصل وارث حقیقی دنیا کا، خلائق کا اور ائمہ اطہار علیہ السلام کا، ائمہ انبیاء علیہ السلام کا، تمام کے تمام کا وارث جو ہے وہ امام زمان علیہ السلام ہے. تو ہمارے پروگرام بین الحرمین ہے تو قبلہ سید اکبر علی زیدی صاحب کی طبیعت بھی ناساز تھی، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے فرمایا کہ چونکہ آپ لوگ کربلا مقدسہ میں اور بین الحرمین گفتگو ہو رہی ہے تو میں بھی اس میں شریک ہونا چاہتا ہوں. اور وہ بہرحال انہوں نے شرکت فرمائی اور بہت اچھی گفتگو، مختصر گفتگو فرمائی، لیکن انہوں نے اچھے طریقے سے اور اچھی عمدہ نکات کی طرف اشارہ فرمایا جو کہ یقیناً مومنین کے لیے مفید ہے. اور انہی چیزوں سے ہے انسان دعا گو ہے. البتہ بالخصوص چونکہ انہوں نے التماس سے دعا بھی کی ہے اور خود بھی انہوں نے دعائیں کی ہے، آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان کے لیے دعا فرمائیں. اور بہت سارے اور مومنین جو ہے جو مختلف مشکلات میں ہیں، البتہ وہ ہمیں میسج بھی کرتے ہیں، ہم سے رابطے میں بھی رہتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ یقیناً سب کے لیے دعائیں کرنی چاہیے. اور ہم الحمدللہ سب کی طرف سے دعائیں بھی کرتے ہیں، زیارت بھی پڑھتے ہیں، نائب و زیارہ بھی رہتے ہیں تمام مومنین کی طرف سے. بالخصوص شب جمعہ، چونکہ آج شب جمعہ بھی ہے، انشاءاللہ آنے والا شب جمعہ ہے، تو سب مومنین کی طرف سے زیارت ضرور پڑھیں گے. آپ سے بس گزارش یہ ہے کہ جنہوں نے اولاً تو ہم سب کی طرف سے زیارت پڑھتے ہیں، لیکن جنہوں نے زیارت جن کا نام لیا جائے تو آپ اپنا نام جو ہے وہ ہمیں بھیج دیا کریں، یعنی ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ اپنا نام بھیج دیا کریں تاکہ اس زیارت میں آپ کا بھی نام لے سکیں. یا جو ہے ہمارے جو فیس بک پہ کے اوپر جو پروگرام آپ ملاحظہ کر رہے ہیں وہاں کومنٹس میں جو ہے آپ کر دیجئے تاکہ انشاءاللہ آپ کا بھی نام لیا جا سکے. اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ جو بھی افراد ہمیں میسج کرتے ہیں اور التماس سے دعا کرتے ہیں تو وہ زیارت ایک مخصوص سب کی طرف سے دست جمی سب کی نیابت میں بندہ حقیر جو ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہے شب جمعہ کو. تو انشاءاللہ اگر کوئی زیارت ہے تو ہمارے اس پروگرام کی توسط سے، اور یہ معارف اہل بیت اور امام زمانہ علیہ السلام کے معارف کو وہ لے رہے ہیں اس پروگرام سے. البتہ بندہ حقیر تو لا علم ہے، لیکن ظاہر علماء یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور ان علماء سے ہم استفادہ کرتے ہیں. تو جو بھی امام زمانہ علیہ السلام کا سچا عاشق ہے یقیناً پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ شریف، بلکہ میں تو یہ کہوں، یہ تو ہم کتابوں کی باتیں بس اوقات کر لیتے ہیں، اگر کوئی سچا عاشق ہے ان کے لیے فقط نام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کافی ہے، نام امام زمانہ علیہ السلام اس کے لیے کافی ہے. سچا عاشق ہے، سچے عاشق کے لیے جب ان کے ایک عاشق دنیاوی عاشق بھی ہے ان کے سامنے جب ان کے محبوب کا نام لیا جاتا ہے تو یقین جانے کہ ایک دفعہ اس کا چہرے کا رنگ جو ہے وہ تبدیل ہو جائے. میں کل بھی آپ کو کہہ رہا تھا کہ وہ سید عبد الکریم انہوں نے کہا اگر مولا آپ امام نے فرمایا اگر میری زیارت آپ کو نہ ہو جائے تو کیا ہو جائے گا؟ تو انہوں نے کہا مولا قسم آپ کی ذات کی میں مر جاؤں گا. امام نے فرمایا بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، اسی وجہ سے آپ ہماری زیارت کر رہے ہیں. تو ہمیں امام کا جو سچا عاشق ہے، جو امام کا سچا عشق ہے ہمارے وجود میں، آپ کتابوں کو چھوڑیے، یہ کتابیں تو ہم ایسی تبرکن اٹھا لیتے ہیں، بزرگان کی کتابیں ہیں اور اس کے علاوہ معصومین کے اقوال ہے، یقیناً ان کے برکات ہوتے ہیں، وگرنہ امامت اور امام زمانہ علیہ السلام کی جو امامت ہے اور ان کے ساتھ جو ہمارا عشق ہے وہ ان کے لیے نہ کسی کتاب کی ضرورت ہے، نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے اور نہ کسی برہان کی ضرورت ہے. تو
عرض یہ ہے کہ بہرحال گفتگو جو ہے ہم امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے کر رہے ہیں، اور امام زمانہ علیہ السلام کے فرائض پر ہم گفتگو کر رہے تھے۔ اولاً تو اس ایک شخص جو ہے اس نے جو لفظ کہا تھا وہ نام ان کا نہیں لینا، نام ہم کسی کا بھی نہیں لیتے، لیکن جو چیزیں ہیں البتہ وہ ہے یا جو بھی ہے، وہ ہے یا جو بھی ہے، اس پر کوئی وہ نہیں ہے، اہمیت ہی نہیں ہے۔ بین الحرمین میں ہم امام زمانہ علیہ السلام کی گفتگو کرتے ہیں، نہ کسی کو تانا دیتے ہیں، نہ کسی کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، نہ کسی کو اہمیت دیتے ہیں۔ یہاں اہمیت فقط حضرت سید الشہداء بہشت ہے، بہشت پر بیٹھے ہیں، تو یہاں پر امام زمانہ علیہ السلام کی ہم گفتگو کسی کی بات ہی نہیں ہے۔ لیکن مومنین کے لیے اتنا عرض کرتا جاؤں کہ یہ جو اشخاص اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں، پھر بعد میں کہتے ہیں ہم تو ایک مثال دے رہے تھے، بھئی اس قسم کے کافرانہ مثال اور اس قسم کی گمراہانہ اور اس قسم کی گمراہی سے بھری ہوئے مثال آپ کے ذہن میں کیسے آ گئے؟ یہ بھی سوال ہے، آپ کے ذہن میں اس قسم کا فطور ہی کہاں ہو گیا؟ بھئی آپ اگر صحیح عاشق اہل بیت ہے اور عاشق امام زمانہ علیہ السلام ہے تو آپ تو میں تو یہ عرض کر رہا ہوں ان کے لیے تو نہ کتاب نہ حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو عاشق ہے، عاشق کا کام ہی عشق ہے، تو ان کے لیے ضرورت۔ آپ جیسے ایک مولوی صاحب جو کہ ان کے ذہن میں یہ فطور ہے تو اس کے زبان پہ جو ہے وہ یہ اس قسم کی مثالیں آ رہی ہے، فلاں نہ ہوتے، تقویٰ نہ ہوتی تو اہل بیت جنت میں نہیں جا سکتے۔ اب وہ بھی حضرت امیر المومنین علیہ السلام کو اس نے گستاخی کر دی، حد ہی کر دی انہوں نے، جس کے بارے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ شافعی کو، جو کہ اہل سنت کے امام ہیں، امام شافعی، ان کو ایک دفعہ کسی بندے نے بغض علی میں، بغض امیر المومنین میں ان کو کسی نے پیسے دیے، یعنی اس کو کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہ حدیثیں پڑھا کرتے تھے، زیادہ حدیثیں پڑھا کرتے تھے، اور اس کے اوپر کافی سارے جو ہے کفر کے فتوے بھی تھے، خود ہی اسی اہل تسنن کے خود علماء نے ان کے اوپر کفر کے فتوے دیے ہوئے تھے۔ تو یہ بہت زیادہ احادیث پڑھا کرتا تھا اور کہتا تھا مثلا بہت سارے جو فضائل جو کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ نے جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے لیے جو احادیث جو ہے وہ تلاوت فرمائے، ظاہر ہے وہ معروف ہے، فریقین کی کتابیں بھری پڑی ہے۔ تو شافعی کی ایک عادت یہ تھی کہ جب بھی یہ ممبر پر بیٹھتا تھا حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے شان میں ایک دو حدیث ضرور پڑھتا تھا، تو جو بغض علی رکھنے والے تھے ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، ان کو تو ان کے لیے تو مرنے کا مقام تھا، اور وہ کہتے تھے یہ شافعی جو کہ اتنا اچھا خطیب ہے، درس بھی دیتا ہے، یہ تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں، نہ جو ہے کسی اور صحابی کا تذکرہ کر رہے ہیں، نہ کچھ اور کر رہے ہیں، یہ تو رسالت آپ کے وہ احادیث جو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے شان میں نازل ہوئی ہے اور شان میں انہوں نے فرمائی ہے، یہ وہی احادیث تلاوت کر رہا ہے۔ تو ان لوگوں میں اس شخص تھا جو بغض علی میں گرفتار تھا، بیماری اس کو بغض علی کی بیماری تھی، اور یہ شخص جو کمبخت آیا اور اس نے کچھ پیسے لے کے شافعی کے پاس ہے۔ شافعی شیعہ نہیں ہے، شافعی کیا ہے؟ شافعی کیا ہے؟ امام اہل تسنن ہے۔ وہ شافعی کے پاس آیا اور کچھ پیسے اس کو دے دیے، اس نے کہا آج کوئی ایسی حدیث پڑھ دینا کہ جس سے حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی کمزوری ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ کوئی ایسی حدیث پڑھ لو جس میں حضرت امیر المومنین علیہ السلام کی شان کو، ان کی شان اور فضائل کو تھوڑا سا اس میں کمی آ جائے، کوئی گھٹ جائے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، انہوں نے پیسے لے لیے اور جیب میں رکھ لیے، اور جب ممبر پر گیا تو اس نے کہا قال رسول اللہ یا علی انت قسیم النار والجنہ، فرمایا کہ یا علی، آپ جو رسول اللہ نے فرمایا کہ یا علی آپ جنت اور دوزخ کو تقسیم کرنے والے ہیں۔ یہ کہہ کے وہ جو بغضی بیٹھا ہوا تھا اس کی تو مزید حالت خراب ہو گئی، اس نے کہا پیسے بھی لے لیے۔ شافعی نے تو اس سے بڑے فضائل پڑھ دیے۔ جب ممبر سے اترے تو یہ شخص گیا، اس نے کہا شافعی آپ کو میں نے پیسے دیے تھے کہ کوئی ایسی حدیث پڑھ دو جس سے حضرت امیر المومنین کا شان اور فضائل تھوڑے نیچے آ جائے، آپ نے تو کچھ اس سے بڑھ کے پڑھ لیا۔ شافعی نے کہا، اس نے کہا خدا کی قسم میں نے دقیقاً یہ کام کیا ہوا ہے، آپ نے کہا حدیث پڑھ لو جس سے شان حضرت امیر المومنین علیہ السلام نیچے آئے، یہ حدیث مجھے سب سے کم فضائل والی لگی، تو میں نے جا کے پڑھ لیا کہ علی قسیم النار والجنہ، شعر بھی ہے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب سے کم فضیلت ہے۔
تو ان کے لیے، ان لوگوں کے لیے حیف ہے، اور ان لوگوں کے لیے پتہ نہیں ان کے دماغ پر کیا ہو چکا ہے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو شیعہ بھی کہتے ہیں، اور پھر جا کے ماشاءاللہ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اہل علم ہونے کی بھی دعوے کرتے ہیں، لوگوں کے اوپر ایکشن لیتے ہیں، لوگوں کو جوابات دیتے ہیں۔ جو کوئی بندہ تھوڑی سی غلطی ہو جائے، یہ فلانا جاہل ہے، فلانا ایسا ہے۔ خود ان لوگوں کے ذہن میں کیا فطور ہے جو کہ شافعی کے ذہن میں یہ چیز آئی۔ شافعی نے کہہ دیا کہ یہ سب سے کم فضائل ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام قسیم النار والجنہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو اثنا عشری شیعہ کہتا ہے، اور یہ کہتا ہے اگر تقویٰ نہ ہو تو یہ تو وہ بھی جنت میں ہے، نعوذ باللہ۔ اس قسم کے الفاظ بین الحرمین بیٹھ کے یہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ کوئی پروپیگنڈا نہیں ہے، نام بھی نہیں لے رہے کسی کا، لیکن یہ کفر ہے، کفر ہے یہ۔ اس قسم کی توبہ یہ تو توبہ کرنا چاہیے، اور شدید توبہ کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر آپ جو ہے نا وہ وضاحتیں بھی شروع کر دیں، وضاحتوں کی ضرورت نہیں ہے، فطور ذہن میں ہے تو منہ پہ آئے گا۔ ہمارے تو آج تک چونکہ جو بات ہم سوچ تک نہیں سکتے وہ کیسے زبان پہ آ سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک اور مثال دے دوں، محارم کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، محارم کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ محارم بھی عرض کروں وہ افراد جو کہ محارم یہ ہے کہ آپ کی بہن ہے، آپ کی والدہ ہے، آپ کی دادی ہے، آپ کی پھوپھی ہے، ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انسان کے ذہن میں یہ فطور آتا کہاں سے ہے؟ جو چیز وہ سوچتا ہے پھر فطور آئے گا۔ ان کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے۔ آپ کی زبان پہ غلطی سے بھی نہیں آ سکتا کہ آپ کہیں نعوذ باللہ میں یہ لفظ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے پھوپھی سے میرا نکاح، غلطی سے بھی آپ نکاح کا تصور تک نہیں کر سکتے اپنے پھوپھی سے، اپنی ہمشیرہ سے، اپنی والدہ سے، چونکہ محارم ہے، آپ کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ لوگ جو کہتے ہیں ہماری تو غلطی سے یہ چیز نکل گئی ہے، تو ان لوگوں کے لیے جو ہے عرض یہ ہے کہ ان کے ذہن میں فطور ہے تو منہ سے نکل گیا، وگرنہ آپ یہ بتائیں کہ جو چیز آپ سوچ تک نہیں سکتے غلطی کیسے ہو جائے گی؟ نہیں ہوتی غلطی، زبان پہ آ ہی نہیں سکتا، چونکہ آپ کے ذہن میں ہے، آپ اس طرف سوچ نہیں رہے۔ تو یہ لوگ جو ہے ان لوگوں پر وویلا ہے، اور ان لوگوں نے جو جس طریقے سے یہ بربادیاں انہوں نے کی ہوئی ہے، اور اوپر سے دوسرے لوگوں کے دفاع کرنے والے ہیں۔ اب لوگ کہیں گے کہ یہ لوگ جو ہے لوگوں کے اوپر کیچڑ اچالتے ہیں۔ بھئی کچھ کسی کے اوپر کیچڑ نہیں اچالتا، جو بھی غلطی کرے وہ غلطی کی بات نہیں ہے، عقیدے کو اپنا درست کرنا چاہیے۔ یہ دین جو ہے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، دین اہل بیت ہے، دین امام زمانی ہے۔ دین کو ہم یہ سمجھتے ہیں، ان لوگوں کو مولوی صاحبان کو انہوں نے دین بنا لیا، تو یہ چیز نہیں ہوتی۔ اچھا بولنے والا ہے تو اپنی اوقات میں آ کے گفتگو کرنی چاہیے، اپنے طرز سے گفتگو کرنی چاہیے، اور یہ نہیں کرنا چاہیے۔ آج تک ان لوگوں نے قسم خدا کی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے لوگوں نے جیسے اہل بیت کی بے حرمتی کرتے ہیں نا، پھر کہتے تھے غلطی ہو گئی، زبان سے نکل گیا، انہوں نے آج تک کسی مولوی صاحب کے متعلق یہ غلطی نہیں کرتی۔ ایک مولوی صاحبان جو کہ ان کے پیشوا ہے، ان کے لیے انہوں نے ایک غلطی آج تک نہیں کی، ایک غلطی، زبان سے کچھ نہیں نکلتا، ایک غلطی بھی نہیں ہوئی آج تک۔ اور یہ لوگ جو ہے بہترین مسئلہ آج تک نہیں آپ کو دیکھا کہ کسی نے کسی مرجع کے خلاف کوئی ایسی جو مراجع وہ لوگ قبول کرتے ہیں، آج تک کوئی ایسی سبقت لسانی ان سے سرزد نہیں ہوئی۔ امیر المومنین علیہ السلام اور اہل بیت کے لیے ان لوگوں کی زبان سے جو ہے یہ کلمات نکلتے ہیں، بس اوقات جو ہے مثالیں دیتے ہیں، مثالیں اہل بیت پہ فٹ کر کے دیتے ہیں، وہ جو دشمن بھی نہیں دیتے تھے۔ ابھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں، شافعی کو کہہ دیا پیسے لے کے ایک حدیث پڑھ لو جس میں امیر مومنان کا شان جو ہے وہ تھوڑا سا گھٹ جائے۔ انہوں نے کہا بھئی یہ تو، انہوں نے کہا قسیم النار والجنہ، تو اس بندے کو بڑی تکلیف ہوئی۔ اس نے کہا بھئی یہ تو سب سے جو چھوٹے فضائل اور بہت کم فضائل والی حدیث تھی وہ میں نے تلاوت کی ہے، ابھی تو میں نے کچھ کہا ہی نہیں ہے، میں نے تو جیسے آپ نے کہا ویسے کر دیا۔ تو عرض یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو ہے، مسئلہ اپنے ذہن کا مسئلہ ہے، مولوی صاحب کی ذہن کا فطور ہے۔ مولوی صاحب نے غلطی کی انتہا کر دی، وہ اس وجہ سے کی ہے کہ چونکہ اس کے وجود کے اندر وہ غلطیاں تھیں تو زبان پہ آ گئی، وگرنہ میں نے تو آپ کو مثال دی محارم کے ساتھ نکاح کا بندہ نہیں سوچ سکتا۔ اور حتیٰ ایک اور مثال بھی دی کہ ان کے جو وہ افراد جن کو یہ مولوی صاحبان جو کہ ان لوگ محبت کرتے ہیں ان سے، ان کے نام کبھی ان کے زبان پہ نہیں آتے، اس قسم کے توہین ہمیشہ ان کو اچھا الفاظ سے یاد کریں گے۔ تو ہم لوگوں سے مومنین کی ذمہ داری یہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں کہ امام سے استغاثہ کریں، ہدایت امام زمانہ علیہ السلام سے لیں۔ ہمارے مراجع اعظام، ہمارے مجتہدین، ان کا احترام واجب ہے،
علماء ہے، لیکن آپ جو ہے بے نفس نفیس کوئی بھی مومن ہے، اس دور کا جو امام ہے امام مہدی علیہ السلام، یعنی ہدایت کرنے والا، مہدی کا نام معنی کیا ہے؟ ہدایت کرنے والا، مہدی کا معنی ہے ہدایت کرنے والا، ہدایت کرنے والا آپ کا امام زمانہ علیہ السلام ہے۔ وہ پھر آپ کے لیے وسیلہ بنا دیں گے، جب آپ ان کے ساتھ استغاثہ کریں گے نا، استغاثہ کریں گے وہ وسیلہ بنا دیں گے آپ کے لیے۔ یہ بین الحرمین میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، اگر آپ استغاثہ کرو گے نا اپنے وقت کے امام سے، تو وہ آپ کے لیے اسی دنیا میں کوئی ایسا وسیلہ بنا دے گا جس سے آپ کی ہدایت ہو جائے گی۔ امام علیہ السلام خود آپ کے لیے ظاہر ہے وہ تو باذن اللہ غیبت کے پردے، ملاقات ہونا یا زیارت ہونا وہ اور چیز ہے، لیکن آپ کے ہدایت کے لیے وہ اسی دنیا میں کوئی ایسا ذریعہ مہیا کر دے گا، کوئی اس طریقہ آپ کے لیے، راستہ آپ کے لیے ہموار ہو جائے گا کہ آپ کی ہدایت ہو جائے گی۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کے ساتھ استغاثہ کریں، اور جیسے صاحب مکیال نے فرمایا کہ وقت جب اہل بیت پہ سب سے برا پڑا، اللہ اکبر، یہ میں ذکر مصیبت کی طرف نہیں جا رہا، اہل بیت کے لیے سب سے مشکل وقت کون سا تھا؟ ایک جو ہے وہ کربلا کا یہ واقعہ جو حضرت سید شہداء علیہ السلام کی شہادت ہوئی، یہ سب سے بڑا واقعہ تھا، اہل بیت کا سب سے دردناک واقعہ یہی تھا۔ فرماتے ہیں ایسا کوئی دن نہیں ہے جو دن عاشورہ یعنی روز عاشورہ تھا، یعنی اس قسم کا یہ سخت دن تھا کہ اہل بیت کے گھر پہ اور اہل بیت کے خاندان پہ کیا کچھ نہیں گزرا، اللہ اکبر۔ اور دوسرا ہمارے پاس دوسرے جو اس سے بھی جو غمگین دن ہے، جو اس سے بھی سخت دن ہے، بلکہ میں یہ عاشورہ کی طرف بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ خطبے میں نے خود پڑھا ہے کہ حضرت سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا کہ ان لوگوں کو یہ جو میرے ساتھ کر رہے ہیں، جب میرا بیٹا مہدی آئے گا تو ان سے میرا انتقام لے لے گا، اللہ اکبر۔ امام مہدی علیہ السلام یعنی روز عاشورہ بھی حضرت سید الشہداء علیہ السلام اپنے بیٹے کو یاد کر رہے ہیں، اور بیٹا بھی کیا بیٹا ہے، جب آ جائیں گے تو سب سے پہلے وہ کہیں گے کہ یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلوہ عطشانہ، فرمایا کہ اے لوگو گواہ رہو کہ میرا جد حضرت امام حسین علیہ السلام شہید کیا گیا حالت تشنگی میں، بیٹا بھی کیا بیٹا۔ اور حضرت سید الشہداء روز عاشور ان کو یاد کر رہے ہیں، اور آپ جب ظہور فرمائیں گے تو وہ 5 استغاثے جو معروف ہے، فرمایا کہ ان یا اہل العالم ان جد الحسین قتلوہ عطشانہ، فرمایا کہ میرے جد تشنگی کے حالت میں شہید ہوئے۔ اور اس سے بھی بڑا اور مصیبت کا وقت وہ تھا کہ جب ان ظالمین نے حضرت سیدہ طاہرہ کے اوپر دروازہ گرایا اور آپ کے اوپر وہ ظلم کیے گئے، تو آپ نے فرمایا یا ابن الحسن، اے امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند، آپ کہاں ہیں؟ دعا زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اور تاکہ امام کے ظہور کے لیے دعا ضروری ہے۔ اللہم عجل لولیک الفرج۔